بسم اللہ الرحمن الرحیم یاتون من کل فج عمیق۔ منشی سراج الدین احمد صاحب، بانی و ایڈیٹر اخبار ذمہ دار، از ایمانویل حارث، الفضل انٹرنیشنل، 7 مارچ 2023 بروز منگل، قسط 26۔ بانی اخبار ذمہ دار منشی سراج الدین احمد صاحب ایک رات کے لیے قادیان آئے تھے۔ یہ قیام قادیان نہایت مختصر تھا، لیکن اس مختصر ملاقات کا معزز مہمان پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے استغراق اور انقطاع اللہ کا جو گہرا تاثر پیدا ہوا وہ عمر بھر محو نہ ہو سکا۔ تاریخ احمدیت کے ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1877 میں جب حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ابھی گوشہ گمنامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، قادیان میں مقیم تھے اور آپ کا کوئی دعویٰ بھی نہ تھا، تب برصغیر پاک و ہند کے مشہور صحافی، سیاسی لیڈر اور قومی شاعر ظفر علی خان کے والد بانی اخبار ذمہ دار منشی سراج الدین احمد صاحب ایک رات کے لیے قادیان آئے تھے۔ تب غالباً مرزا موحد بیگ صاحب جلندری بھی ان کے ساتھ تھے۔ مہمانوں کا یہ قیام قادیان نہایت مختصر تھا، لیکن اس مختصر ملاقات کا معزز مہمان پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے استغراق اور انقطاع اللہ کا جو گہرا تاثر پیدا ہوا وہ عمر بھر محو نہ ہو سکا۔ دراصل اس معزز مہمان کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے قیام سیالکوٹ کے دوران بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا کرتا تھا۔ سیالکوٹ کے قیام کا زمانہ آپ علیہ السلام کے عنفوان شباب کا زمانہ تھا۔ آپ وجیح اور مردانہ حسن کا نمونہ تھے، مگر آپ کی زندگی نہایت بے لوث اور پاکیزہ تھی، اور اس کے معترف وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کسی وجہ سے آپ کے دعوے کو قبول بھی نہ کیا تھا۔ مثلاً اس معزز مہمان نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ قیام سیالکوٹ اور پھر اس کے بعد کے زمانہ قیام قادیان میں آپ سے ہونے والی ملاقات اور اپنے ذاتی تجربے اور علم کی بنا پر جو رائے قائم کی تھی وہ انہوں نے بلا خوف لومۃ لائم آپ کی وفات کے بعد اپنے اخبار ذمہ دار میں شائع کر دی۔ چنانچہ انہوں نے لکھا، مرزا غلام احمد صاحب 1860 یا 1861 کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرر تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 22-23 سال ہوگی، اور ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ کاروبار ملازمت کے بعد ان کا تمام وقت مطالعہ دینیات میں صرف ہوتا تھا، عوام سے کم ملتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام سیالکوٹ سے ملازمت چھوڑ کر قادیان تشریف لے آئے، اس زمانے کی اپنی ملاقات کا تاثر ان الفاظ میں قلم بند کیا۔ 1877 میں ہمیں ایک شب قادیان میں آپ کے یہاں مہمانی کی عزت حاصل ہوئی۔ ان دنوں میں بھی آپ عبادت اور وظائف میں اس قدر محو و مستغرق تھے کہ مہمانوں سے بھی بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ اس معزز مہمان کا کچھ مزید تعارف اس طرح پر ہے کہ آپ اپنے وقت کے ایک معروف لکھاری تھے، اور آپ نے جنوری 1903 میں لاہور سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالنا شروع کیا تھا جس کا نام ذمہ دار تھا۔ تفصیل میں یوں ملتا ہے کہ مولوی سراج الدین احمد 1903 میں محکمہ ڈاک کی تقریباً 30 سال کی طویل ملازمت کے بعد جب اسے سبکدوش ہوئے تو انہوں نے ملکی اور ملی مفاد کے زاویہ نظر سے اخبار کے اجراء کو پسند کیا۔ تعلیمی و سیاسی اور مذہبی معاملات میں بڑی حد تک وہ سر سید احمد خان کے پیرو تھے۔ کبھی کبھی تہذیب الاخلاق میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ سرکاری ملازمت کے دوران میں بھی وہ قومی معاملات میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی۔ خود ذمہ دار تھے اور ذمہ داروں کی پستی اور جہالت کے اسباب سے بے خبر نہ تھے۔ اس لیے غور و فکر کے بعد یہ ارادہ کیا کہ ذمہ دار کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا جائے، جس کے ذریعے سے پنجاب کی آبادی کے اس پسماندہ طبقے میں ایسی ذہنی بیداری پیدا کی جائے کہ ان میں اپنے زندگی کا معیار بلند کرنے کا وہ احساس پیدا ہو جائے جو شہر کے تعلیم یافتہ باشندوں میں پایا جاتا ہے۔ اس محترم بالشان مقصد کی تکمیل کے پیش نظر انہوں نے لاہور سے ہفتہ وار ذمہ دار جاری کیا، جس کی پیشانی ان کے اس شعر سے مزین نظر آتی تھی،
نام کو تو ہوں ذمہ دار، اور اگر سوچو ذرا، قوم کا حاجت روا ہوں، قوم کا مشکل کشا۔ اس طرح ذمہ دار کے مقاصد کی اہمیت اور اس کے بانی کے مجاہدانہ عزائم نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ذمہ دار کا پہلا پرچہ موچی دروازہ چوک نواب صاحب کے متصل ایک گلی سے نکلا، اور اس کے بعد انہوں نے مالی وجوہات کے پیش نظر اس کو کرم آباد سے شائع کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے دفتر کے پاس ہی ایک کمرے میں لکڑی کا پریس لگا لیا، جس میں ذمہ دار ان کی زندگی کے آخری لمحے تک چھپا۔ یہ اخبار 12 صفحوں پر شائع ہوتا تھا، اور اس کے مضامین اور خبریں سب وہ اکیلے مرتب کیا کرتے تھے۔ ذمہ دار کی اشاعت 1000 تک رہی، لیکن پنجاب ایکٹ کے خلاف ایک طویل نظم ہاڑا یعنی فریاد، جو چوہدری شہاب الدین مرحوم نے پنجابی زبان میں لکھی تھی، وہ اس میں شائع ہوئی، اور اس نظم نے انتہائی مقبولیت حاصل کر لی۔ ذمہ داروں نے بالخصوص سکھوں نے اسے بہت پسند کیا، اور اس کے ترجمے گرمکھی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہو گئے۔ اس وجہ سے اس کی اشاعت 2000 سے زیادہ ہو گئی۔ مولوی صاحب مرحوم نے اس ہفتہ وار اخبار کے ذریعے ذمہ داروں کی خدمت کی، اور یہی ذمہ دار کا مشن تھا کہ زمینداروں میں بیداری اور قوت عمل کی روح پیدا کر دے، اور پنجاب کے ذمہ داروں کو تعلیمی، زراعتی اور اقتصادی لحاظ سے کامیابی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچائے۔ انہوں نے حوصلہ شکن حالات اور مشکلات کے باوجود تنہا غیر متزلزل عزم کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھا۔ آخرکار 6 سال کی لگاتار دماغی محنت اور ادارت کی شدید ذمہ داریوں نے ان کے جسمانی قوا پر اثر ڈالا۔ ان کا جگر اور معدہ کمزور ہو گیا، اور وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس زمانے میں مولوی ظفر علی خان کا تعلق ریاست حیدرآباد کی ملازمت سے قطع ہو چکا تھا، اور وہ لاہور پہنچ چکے تھے۔ لاہور کے ڈاکٹر بیلی رام نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ مولوی سراج الدین صاحب کو کرم آباد پہنچا دیا جائے تاکہ وہاں آرام کر سکے، اس لیے کہ اب علاج بے فائدہ ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے بڑے بیٹے ظفر علی خان کو وصیت کی کہ میرے بعد ذمہ دار کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ میں نے اس کو خون جگر سے سینچا ہے۔ مولوی صاحب کا انتقال 9 نومبر 1909 کو ہو گیا، اور مولانا ظفر علی خان صاحب نے اس ہفتہ وار اخبار کی ذمہ داری سنبھال لی، اور اس طرح 1 جنوری 1910 کو اس کا پہلا ایڈیشن نئی ادارت میں کرم آباد سے نئی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوا۔ اس اخبار کو انہوں نے محنت شاقہ کے ساتھ چلایا، اور اسے برصغیر کا ایک معروف اخبار بنا دیا، جو قریباً نصف صدی کی ہنگامہ خیزیوں کے بعد 1954 میں مستقل بند ہو گیا۔ منشی سراج الدین احمد صاحب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان نہ لا سکے، لیکن اپنی چشمدید شہادت کی بنا پر کہا کہ آپ کے دعاوی خواہ دماغی استغراق کا نتیجہ ہوں، مگر بناوٹ اور افتراء سے بری تھے۔ الغرض وہ آپ علیہ السلام کو مفتری خیال نہ کرتے تھے، بس اس قدر معروف شخص کا اپنی ذاتی واقفیت، قادیان کے قیام کے دوران مہمان نوازی اور دیگر چشمدید حالات کی بنا پر مندرجہ بالا شہادت دینا کوئی معمولی بات نہ ہے۔ یاد رہے کہ مولوی سراج الدین صاحب خود سر سید احمد خان کے اتباع میں سے تھے، اور انہوں نے خود بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعاوی کے متعلق ایک مبسوط مضمون لکھا تھا۔ اس کا جواب مکرم سید میر حامد شاہ صاحب نے الجواب کے نام سے دیا تھا۔ الغرض سلسلہ احمدیہ کے قیام سے قبل بھی جو خال خال مہمان قادیان کا رخ کرتے تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسلامی اخلاق کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح مقدم و ذکر دوسرے مہمان کے بارے میں ملتا ہے کہ مرزا مراد بیگ صاحب جلندھر کے رہنے والے تھے۔ ان کا تخلص ابتداءً مرزا شکستہ تھا، لیکن بعد میں جب عیسائیوں کے ساتھ مباحثات کا سلسلہ انہوں نے وسیع کیا اور عیسائیت کی تردید میں مضامین لکھنے شروع کیے، تو انہوں نے اپنا تخلص مرزا موحد رکھ لیا۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عیسائیوں سے مباحثات سیالکوٹ میں وقت اور عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، آپ کے طریقے استدلال پر لوگ عش کرتے، اور خود پادری صاحبان بھی آپ کی علمی عظمت اور اخلاقی قوت کا احترام کرتے تھے۔ مرزا موحد کو بھی
آپ سے تعلقات بڑھانے کا شوق ہوا، وہ اکثر آپ کی خدمت میں آتے اور عیسائیوں کے اعتراضات کو پیش کرتے، ان کے جوابات سنتے اور پھر اپنے رنگ میں ان کو اخبارات کے ذریعے شائع کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فطرت میں یہ بات واقع ہوئی تھی کہ آپ عیسائی مذہب کی غلطیوں اور باطل عقائد کی تردید کے لیے انتہائی جوش رکھتے تھے، اور اگر کسی شخص کو اس میں ذرا بھی دلچسپی لیتے دیکھتے تو ہر طرح اس کا شوق اور دلچسپی بڑھانے میں مدد دیتے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ آپ کے طرز عمل سے پایا جاتا ہے کہ آپ اس باطل عقیدہ، کفارہ و تثلیث و الوہیت مسیح وغیرہ کے ابطال کے لیے کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ مرزا موحد کے دل میں اس بات نے آپ کے لیے ایک خاص عظمت پیدا کر دی تھی، اور جب آپ سیالکوٹ سے قطع تعلق کر کے قادیان آ گئے تو بھی مرزا موحد صاحب آپ کی ملاقات کے لیے قادیان تشریف لایا کرتے تھے اور آپ سے استفادہ کیا کرتے۔ ان کے مضامین کا ایک بہت بڑا سلسلہ منشور محمدی میں طبع ہوا کرتا تھا۔ خود انہوں نے بھی آخر میں سیالکوٹ سے وزیر ہند نام ایک اخبار نکال لیا تھا، اگرچہ وہ زیادہ تر عام اخبار تھا، تاہم اس میں کبھی کبھی عیسائیوں کے متعلق مضامین بھی نکل جایا کرتے تھے۔ حیات احمد از شیخ یعقوب علی عرفانی، جلد اول، حصہ سوم، صفحہ 372 373۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔